ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ، کامیابی کے جشن کے ساتھ، ایک ایسی صبح جس کی صبح کے لیے ہمیں تقریباً 80 سال انتظار کرنا پڑا۔ پاکستان جب سے بنا ہم یہی سنتے رہے، پاکستان نازک موڑ سے یا دور سے گزر رہا ہے، اور یہ موڑ اور یہ دور اتنا لمبا ہو گیا کہ گزرنا مشکل ہوا۔ مگر گزشتہ سال ایک دن ایسا آیا کہ الحمدللہ وہ موڑ مکمل ہوا، اور اب وہ وقت ختم ہو چکا تھا کہ جب بھی دشمن ہم پہ حملہ کرتا یا ہم سے کشمیر چھینتا تو ہم سگنل پہ خاموشی سے کھڑے رہے۔ اب یہ دور گزر چکا، اب یہ دور گزر چکا۔ نئی صبح آ چکی کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم صاحب فرماتے کہ پاکستان کے فوجی ٹینکوں میں پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، اور یہ میسج، یہ بیان دشمنوں کی صفوں میں جشن برپا کر دیتا۔ اب یہ دور گزر چکا، اب دور ہے جناب فیلڈ مارشل صاحب کا، اب دور ہے جناب حافظ منیر صاحب کا، اس مرد بحران کے نام کا دور ہے جس مرد بحران نے پوری دنیا میں اپنے نام کی داغ بٹھا دی۔ جی ہاں، پوری دنیا میں وہ ملک کوئی بھی ہو، ہر بندہ یا تو ڈرتا یا تو تعریف کرتا جناب فیلڈ مارشل حافظ منیر صاحب۔ پاکستان نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ جی ہاں، آج ہم بنا رہے ہیں وہ جشن، اور یہ جشن منایا جائے گا تقریباً 10-11 تاریخ تک۔ تو کل کے پروگرام میں بھی ہم یقیناً یہ کامیابی کا ذکر کریں گے کہ پاکستان نے، پاکستانی افواج نے، پاکستانی عوام نے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے دشمن کو دیا جواب کہ جہاں پاکستانی افواج اپنی ماہرانہ صلاحیتوں سے دشمن کو دندان شکن جواب دے رہی تھی، وہیں پر ہی پاکستانی عوام ساتھ کھڑی تھی۔ کوئی ناشتہ لا رہا ہے، کوئی مٹھائیاں لا رہا ہے، کوئی کھانے لا رہا ہے، کوئی چائے لا رہا ہے، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی مارٹر گولے اٹھا کے دے رہا ہے افواج کو کہ بھائی ڈالو اور بجا دو۔ الحمدللہ جو بجایا کہ اس بجنے کی آواز پوری دنیا میں سنائی گئی۔ وہ لفظ یاد ہے نا DGI SPR کے، جب انہوں نے فرمایا تھا کہ جب ہم جواب دیں گے تو تمہاری چیخیں دنیا بھر سے آئیں گی، تمہاری چیخوں کی آواز دنیا بھر میں گونجیں گی۔ جی ہاں، آج وہی جواب، وہی معاملہ، وہی بات، وہی حالات، وہی واقعات پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد پورے سال کسیانی بلی سوائے کھمبا نوچنے کے کچھ نہیں کر سکی۔ ہمارا حقیقی اسکور 8-0 ہے، جبکہ اتنا شور مچا کہ کئی لوگوں نے، بڑی سپر پاور نے، کسی نے کہا کہ 11-0، کسی نے کہا کہ 10-0، کسی نے کہا 9-0، اور کریڈٹ دیا پاکستانی افواج کو، فیلڈ مارشل صاحب کو، وزیر اعظم کو کہ یہ بہت سمجھدار ہیں، انہوں نے میرے کہنے پہ جنگ روک دی، اتنے طیارے گرا دیے اور میرے کہنے پہ جنگ روک دی۔ اور حافظ منیر صاحب جنہوں نے امریکہ میں بیٹھ کے کہا کہ ہم تو چلے جائیں گے مگر اپنے ساتھ آدھی دنیا کو لے کے جائیں گے۔ پاکستانی افواج، پاکستانی حکمراں کی زبان سے یہ لفظ سننے میں ہمیں 80 سال لگے۔ ہاں، بیچ میں کچھ دور ایک چھوٹا گزرا جنرل ضیاء الحق صاحب کا، کہ جو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ دور بھی ایسا تھا کہ جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا تھا اور اس دنیا کی، امریکہ کی ناجائز اولاد بذریعہ ہمسایہ دشمن انڈیا کے ذریعے پاکستانی ایٹمی اثاثوں پہ حملہ کرنا چاہتی تھی، تو پھر ضیاء الحق صاحب وہاں پہنچے اور راجیو گاندھی کی کان میں کہا، کچھ ایسا کہا
کہ اس کے بعد وہ سارا پلان، وہ سارے حملے کی ترتیب ملیا میٹ ہو گئی۔ پاک افواج نے یہ ثابت کیا کہ اس سے پہلے حکمرانوں نے کبھی بجلی کے میٹر چیک کرنے پر تو کبھی دیگر کاموں پہ افواج کو لگا رکھا، مگر اس بار پوری دنیا میں تمام دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ چاہے وہ پیچھے جب مار پڑی انڈیا کو پاکستان سے تو پھر وہ افغانستان کی طرف سے آیا، اور وہاں بھی مسلسل پٹائی ہو ہی رہی ہے۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ نہ صرف انڈیا نے پراکسی وار شروع کی بلکہ ایمبولینس میں بھی تحفے میں دے ڈالی افغانستان کو۔ مگر آپ کہیں سے بھی آ جائیں، اس بار آپ کو دندان شکن جواب ہی ملے گا۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا خراج تحسین پاک افواج کو، پاکستانی حکومت کو، پاکستانی اداروں کو، پاکستانی عوام کو، پاکستانی میڈیا کو، اور ان تمام دنیا بھر کے نہ صرف پاکستانی بلکہ مسلمانوں کو جو اس دن ہاتھ اٹھا کر پاکستان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اور پاک افواج اپنی ماہرانہ پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے دندان شکن جواب دشمن کو دے رہی تھی۔ ان سب کو ڈاکٹر فہیم اربلسٹ کا سلوٹ۔ آتے ہیں خصوصی سیگمنٹ کی طرف۔ آج آپ کال کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی لائیو کالز لیں گے، آپ کالز میں اپنے کاروبار کی تفصیل بتائیں گے، آپ کالز میں اپنے نمبرز بتائیں گے، اپنے سوشل میڈیا کے بارے میں بتائیں گے، جس نام سے سوشل میڈیا ہے، اچھی آفرز دیں گے، اپنا ایڈریس بتائیں گے، کام کا طریقہ کار بتائیں گے۔ ہم یہ چیز پوری دنیا تک پہنچائیں گے، تمام اداروں تک پہنچائیں گے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے کلپ بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم تمام سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیے جائیں گے۔ آپ اس کلپ کو اٹھا کر اپنے سوشل میڈیا پروموشن میں ایک اچھے سے ٹول کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنے دوست احباب تمام واٹس ایپ گروپ میں ان لنکس کو، ان ویڈیوز کو فارورڈ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب تاجر ترقی کرے گا، ایک کاروباری شخص ترقی کرے گا، تو پاکستان ترقی کرے گا۔ تو پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم پچھلے 1 سوا سال سے یہ پروگرام لا رہے ہیں۔ اب ہم نے اس پروگرام کو آپ کے نام کر دیا، ہر ہفتے کو سیٹرڈے کو آپ کے نام کر دیا کہ تمام تاجر برادری کال کر سکتی ہے سیٹرڈے کو۔ اسی طرح جمعے والے دن ہم عوامی عدالت لگاتے ہیں، اور عوامی عدالت میں عوامی مسائل لیتے ہیں جو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں، حکمرانوں تک پہنچاتے ہیں، اداروں تک پہنچاتے ہیں، اور اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے یہ پروگرام شروع کیے، ابھی 3 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ FWO نے کراچی یونیورسٹی کا پورا کام کو سنبھال لیا، جو گرین اورنج بلیک لائن جو بھی چل رہی تھی، جو کہ ایک سیاہ دھبا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پر، صوبائی گورنمنٹ پر، شہری حکومت پر، الحمدللہ اس پر اب تیزی سے کام شروع ہو چکا ہے۔ آپ پاکستان سمیت دنیا بھر سے کہیں سے بھی کال کر سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ہم آپ کی لائیو کال لیں گے اور اس طرح آپ کے بزنس کو پروموٹ کریں گے ایک نیشنل نیوز چینل پر، جو کہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ مختلف ایپلیکیشنز ہیں، آئی جسٹ لائک IPTV ٹائپ، وہاں پر بھی، جنون پر بھی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں، یوٹیوب پر بھی لائیو دیکھا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ سیٹلائٹ چینل تمام پاکستان میں لائیو دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ اپنے بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اتوار والے دن ہم پروگرام لاتے ہیں فیملی ڈے۔ اتوار والے دن آپ
اپنی فیملی میں اللہ نہ کرے کسی کی کوئی لڑائی ہوئی بھی ہو، اب دونوں پارٹیز سیم ٹائم کال کر سکتی ہیں، ہم اپنے تجربات کی بنیاد پر آپ کے مسئلے کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کا کسی سے کوئی پیسے کا لین دین ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنی سکسیس اسٹوری ڈسکس کر سکتے ہیں، کسی نے آپ کو دھوکہ دیا اس کے بعد اللہ نے کیسے آپ کو کامیابی دی وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کی کامیابی کے لیے آپ نے کیا 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 وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی شاندار پروگرام ہم لے کر آئے اتوار والے دن، اس دن ہوگا ہلا گلا گپ شپ، ہم آپ کسی کو برتھ ڈے وش کر سکتے ہیں، کسی کو ویڈنگ اینیورسری وش کر سکتے ہیں، کسی کو آپ مبارکباد دے سکتے ہیں، پوری دنیا میں کسی کو پیغام آپ دے سکتے ہیں، اور پھر اس چھوٹے چھوٹے کلپ کو ہم بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم تمام سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں گے، جہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے یا لنک آپ آگے فارورڈ کر سکتے ہیں۔ خوشیاں بانٹنی ہے۔ پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی کے لیے 3 چیزیں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا، جو ہر جمعے کو ہم صبح لگاتے ہیں، عوامی عدالت۔ دوسرا، جو ہم ہر ہفتے کی صبح لگاتے ہیں، تاجر برادری کے لیے مارکیٹنگ فری آف کاسٹ، کیونکہ عوامی مسائل حل ہوں گے تو پاکستان ترقی کرے گا، تاجر برادری کے مسائل حل ہوں گے، تاجر برادری کے کام چلیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ تیسرا، جب ہم خوش ہوں گے، ایک فیملی ڈے بنائیں گے، ایک ہلا گلا کریں گے، اس سے بھی خوشیاں بٹیں گی، ذہنی سکون ملے گا، ہم برتھ ڈے وش کر رہے ہوں گے، ویڈنگ اینیورسری وش کر رہے ہوں گے، خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے، گپے شپے کر رہے ہوں گے، ایک یعنی چھٹی کو چھٹی کی طرح فیملی ڈے منا رہے ہوں گے آپ کے ساتھ مل کے، کیونکہ آپ سب ہماری فیملی ہیں۔ آج تقریباً 115 پروگرام ہم کر چکے ہیں، اور ان 115 پروگرام میں آپ نے ہمیں بڑے ہی ہمیں محبت دی، ہمیں پیار دیا، ہمیں شفقت دی۔ اب اس پیار شفقت کی وجہ ہے کہ ہم سال سوا سال سے اس پروگرام کو لے کر آ رہے ہیں، بڑی پذیرائی دی پوری دنیا میں۔ میں اس وقت متحدہ عرب امارات پر موجود ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے مدینہ المنورہ کی روانگی ہے، سعودیہ کے لیے روانگی ہے، مگر میں آپ سے جڑا رہتا ہوں پوری دنیا میں اپنی مصروفیات کے باوجود۔ ہفتے میں 3 دن آپ لوگ محبت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لمبی زندگی صحت بالخیر دے۔ بات یہ ہے کہ یہ خدمت کے کام کرتے رہیں گے، ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کی کال کا، پاکستان بھر سے کہیں سے بھی کال کیجئے اور اپنے بزنس کو پروموٹ کیجئے۔ آج آپ کال کر کے مارکہ حق جشن پاکستان کے سلسلے میں اپنے آرا دے سکتے ہیں، پاک افواج پاکستانیوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد دے سکتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ 6 سے 7 مئی یا 9 سے 10 مئی یا ان 5 دنوں میں جو ہوا، اس میں سے ایک جو لوہار کی تھی وہ 100 سنار پر بھاری تھی، اور ایک مودی چائے والے کو جو جواب دیا گیا، ایک دن تو رافیل گرا کے اور 8-0 کا اسکور کر کے، اور دوسری رات جب اس نے ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا، مساجد پر حملہ کیا، کے جواب میں جب حملہ کیا گیا اور ہم نے معصوم بچوں پہ حملہ نہیں کیا، انڈین شہریوں پہ حملہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے ان چوکیوں کو، ان تمام کیمپس کو، ان تمام فوجی اڈوں کو جہاں سے پاکستان پر
حملہ کیا گیا، پلان کیا گیا، جہاں سے جہاز اڑے، جہاں سے فیولنگ ہوئی، ان کو تباہ و برباد کر دیا، ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ و برباد کر دیا۔ پاکستانی بہادر قوم، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے عرب کے اندر، آزا پاکستانی انا ما فی خوف، اور اس کی مثال پوری دنیا سے ملتی رہتی ہے۔ آج سے 4 دن قبل راس الخیمہ یو اے کی ایک ریاست، جب ہم اس کی بات کر رہے تھے، وہاں پر بھی ایک فلپینی خاتون کو بلند و بالا پہاڑی کی چوٹی سے پاکستانی کاندھے پہ ڈال کر لے آیا۔ جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، اس کو ریسکیو کیا، کیونکہ وہاں نہ کوئی ہیلی کاپٹر آ سکتا تھا، نہ کوئی ایمبولینس آ سکتی تھی۔ ریسکیو کر کے اس کو ایمبولینس تک نیچے پہنچایا۔ یہی بات ہم جب کرتے ہیں، عمان میں بھی پاکستانیوں نے جب سیلاب آیا، بارشیں ہوئی، تو لوگوں کو ریسکیو کیا، جس کی ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہوئی، اور یہی متحدہ عرب امارات میں دیگر موقعوں پر بھی دیکھنے میں آیا۔ ایک پاکستانی نے 50 لاکھ کلومیٹر گاڑی چلا کر متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں سے نہ صرف داد وصول کی بلکہ سرٹیفکیٹ بھی وصول کیا۔ یہ ہے پاکستانی کی اصل تاریخ۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھ مچھلیاں تالاب کو گندا کرتی ہیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، مگر پاکستانی ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا ہیں ڈاکٹر کون فہیم آپ؟ صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ میں کراچی فیڈرل بھی ایریا سے بات کر رہا ہوں سر۔ نام بتائیں گے اپنا؟ محمد رفیع بات کر رہا ہوں۔ محمد رفیع بھائی فیڈرل ایریا کے کون سے بلاک سے مخاطب ہیں؟ میں کریم آباد سے بات کر رہا ہوں۔ کریم آباد سے بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ کریم آباد میں ایک بہت ہی شانہ انڈر پاس ابھی تعمیر ہوا ہے، تو جی رفیع اسی بھائی کے کیا بارے میں مصروفیت ہے؟ میں بات کرنی تھی۔ جی کریں۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کو، اور پورے پاکستان میں جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں ان سب کو یوم مارکہ ہے، بہت بہت مبارک۔ اس کی پہلی سالگرہ ہے، اس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ سب سے اچھا تھوڑا سا شعر و شاعری کا شوق ہے، تو میں نے اس سے ایک شعر میں نے سنا بھی تھا، پڑھا بھی تھا، تو بڑا مزہ آیا کہ سارا غرور ذہنی فطور رنگ سندور پاکستان نے انڈیا کا خاک میں ملا دیا۔ اور دوسرا یہ کہ بھارت نے تو پاکستان میں اندھیرے میں حملہ کیا تھا، مگر پاکستان نے بھارت دن میں حملہ کر کے اس کو پورا اندھیرے میں ڈبو دیا، اور وہ 1 سال سے اس اندھیرے سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کیا بات، کیا بات، اور ماشاءاللہ۔ گودی میڈیا جو ہے وہ آج بھی اسی اس میں لگا ہوا ہے کہ شاید پاکستان کوئی اٹیک کرے، مگر پاکستان نے کہا تھا ہم جب بھی کریں گے آپ کو بتا کر دن کے اجالے میں کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے پاکستان کا اس آپریشن کا نام رکھا پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص، اور بنیان المرصوص جو ہے وہ ہمارا ایک قرآن شریف کی خوبصورت آیت ہے، اور اس کا معنی ہے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے اسی لیے میں نے کہا سب سے پہلے پوری قوم کو مبارکباد دی جائے، کیونکہ ایک یہاں پر پارٹی ہے جس کا شاید نام چینل پر نہیں بھی لیا جاتا، اور ان کے لیڈر کو بھی قید کیا ہوا ہے، تو اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ سوائے ابلیس کے ساری جگہ خوشیاں منا رہے ہیں، تو وہ ایک وہی پارٹی ہے جو وہ خوشیاں وہ نہیں منائے، باقی تو پورا پاکستان بنیاد المرصوص کو سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ کل لاہور میں بھی تقاریب ہوئی، کراچی میں بھی تقاریب ہوئی، جیسے ہم دیکھتے ہیں چینلز پر، دیکھ رہے ہیں مختلف چینلز پر، تو بڑا مزہ بھی آ رہا ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں سرخ ہوا،
اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کیا. رفیع بھائی آپ نے ایک بڑی ہی تکلیف دہ ساز کو چھیڑ دیا ہے. جب بھی پاکستان زندہ باد کہو تو یہ پاکستان کی ایک سیاسی پارٹی جو کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس سیاسی پارٹی کی چڑ بن گئی ہے پاکستان زندہ باد، یا یوم مارکہ حق زندہ باد، یا جشن پاکستان، یا پاکستان کی کامیابیاں، چاہے وہ امریکہ ایران کے مذاکرات کروا رہے ہوں یا دنیا میں کوئی بھی پاکستان ایک فتح سمیٹ رہا ہو، تو یہ اس پارٹی کی چڑ کیوں بن گئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہاں، ان کے لیڈر کی تو بہن تو خود انڈیا میں بیٹھ کر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انڈیا سے مدد بھی طلب کر رہی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان پر حملہ کر دو. تو پاکستان نے کہا تھا کہ ہم جب بھی کریں گے آپ کو بتا کر حملہ کریں گے. اور پاکستان رفیع نے بھائی دن ایک میں بات حملہ کر اور کے ہے، ہم لوگوں کو پوری قوم کو سرخرو کیا پوری دنیا میں. پاکستان کی گرین پاسپورٹ کی جو ویلیو نہیں تھی وہ ویلیو لوگ آج کل، جیسے لوگ پہلے چھپاتے تھے، آج کل اس کو سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے شو کرتے ہیں باقاعدہ. کوئی ماتھے پر لگاتا ہے، کوئی جیب میں رکھ کے گھومتا ہے، کوئی اپنے ڈیش بورڈ پر رکھ کے نکلتا ہے. باقاعدہ پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان زندہ باد. اور وہ پارٹی پوری دنیا میں ہی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیوں اس طرح سے کر رہی ہے، کیونکہ 92 میں وہیں پر جتوایا تھا تو شاید انہوں نے اکیلے میں نہیں جتوایا تھا، پوری ٹیم نے جتوایا تھا. ہم اس وقت جب دیکھتے تھے چھوٹے ہوتے تھے کہ یار پاکستان کا ایک کیپٹن ہے، بہت اچھا کیپٹن ہے، پاکستان کا بڑا اس نے وہ کرا. مگر اس کے بعد پتہ نہیں اس کو کس طرح سے پلانٹیڈ کیا ایک مخصوص لابی نے. مگر وہ اس کے بعد جو ہے وہ اب تک وہ اپنے خیف سے نکلنے سے باہر نہیں آ رہے اور پاکستان کو مستقل ڈیمیج کرنے کے سلسلے میں. ایون انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی آپریشن جو تھا یہ سب ڈرامے تھا، کوئی انڈیا نے حملہ نہیں کرا تھا. پاکستان نے جو ایک اسکول پر حملہ کر دیا، وہاں پہ جو پیشنٹ تھے، کچھ مریض تھے، ہاسپٹل پہ حملہ کیا ہے بھارت میں. پھر بالکل. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اور پاکستان کو جو اتنا ثالثی کا کردار ادا کیا پاکستان نے، اس پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کوئی ثالثی نہیں کری ہے، یہ سب ڈرامہ تھا. اب پوری دنیا میں جس طرح سے پیٹرول کے جیسے رات کو ایک ہمیں وہ ایک ہے پیٹرول پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے، وہ ایک ہمیں بھی تکلیف ہے کہ پیٹرول بڑھ رہا ہے. تو آپ نے ہر اگر کھل جاتی ہے اور پاکستان ثالثی کا ایک کردار ادا کر دیتا ہے، کیونکہ ایک ہفتے میں کہا گیا ہے کہ شاید ایک ہفتے میں اگلے ہفتے امریکہ اور اسرائیل، امریکہ اور ایران کا جو ہے وہ دوبارہ میٹ اپ ہوگا، دوبارہ ملاقات ہوگی. تو شاید اللہ کرے کھل جائے اور اللہ کرے حالات بہتر ہو جائیں تو پیٹرول بھی انشاءاللہ دوبارہ شاید نارمل روپ پہ آ جائے دوبارہ اپنی قیمتوں پر. بات یہ ہے کہ یہ باتیں آپ کی دعائیں ہیں، ہماری بھی یہی دعا ہے کہ پریشانی دور ہو. بات یہ ہے کہ اپنا ہر بس بند ہے، جس کی بھی ایک پریشانی ہے. اور جو پیٹرول کے ریٹ انکریز ہوئے پوری دنیا میں، وہ ریٹ تو ہے نا ڈیفینیٹلی زیادہ، اور پریشانی تو ہے. مگر اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً سبھی پارٹیوں نے پاکستان مخالف نعرے لگائے ہیں اپنے اپنے برے اوقات میں، مگر جو کام یہ پارٹی کر گئی ہے، جو کام یہ پارٹی کر رہی ہے، مگر یہ پارٹی آج تک رجسٹرڈ ہے، ان کے اراکین آج تک قومی صوبائی اسمبلیوں میں ہیں، بلدیاتی حکومتوں میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جبکہ آپ کراچی شہر سے بات کر رہے ہیں، کراچی شہر کا ایک نام جو کہ ایک بہت بڑا نام رہا کراچی کی سیاست کا، اس نے اپنے پاکستان مخالف نعرے کے معافی بھی مانگی، مگر اس جماعت کو آج تک معافی نہیں ملی اور نہ ہی اس شخص کو معافی ملی، بلکہ اس جماعت کے نام پر 2-3 ناموں پہ دھڑے بن گئے اور جماعت بن گئی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سوچنا چاہیے اعلیٰ حکام کو، اقتدار میں بیٹھے ایوانوں کو، کہ جب ان کو اس ذرا سی بات پر فارغ کر دیا گیا تو ڈیفینیٹلی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس جماعت پر بھی پابندی لگ جانی چاہیے اور یہ فتنہ ختم ہو جانا چاہیے پاکستان سے. بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی بات کریں ہم ایک ہمارے بہت اچھے جیسے ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر چینل پر اقرار الحسن کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، وہ ایک انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے ایک سیاسی پارٹی جوائن کر لی، انہوں نے کہا میں نے اپنی ایک سیاسی پارٹی بنائی ہے تو میں اس پارٹی کو چلانے کے لیے پہلے میں اپنا کیریئر ختم کرتا ہوں.
کیونکہ 21 سے 22 سال کا ان کا کیریئر تھا نجی چینل سے. تو یہ جب انہوں نے کہا کہ میں اس پہ آ گیا ہوں تو لوگوں نے اسی پارٹی جس پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں اس پارٹی نے کہا کہ ان کو میں تو برداشت بھی نہیں ہے. مگر اس پارٹی میں خود میں کتنی برداشت ہے وہ ہم دیکھتے ہی ہیں. اور پھر ایک انہوں نے جو کہا کہ ہمیں جو ایک ہمارے لیڈر نے شعور دیا ہے تو کیا پتہ نہیں ان کے والدین نے ان کے اساتذہ کرام نے ان کو شعور نہیں دیا ہے. ان کو کون سا ایسا شعور مل گیا اس پارٹی سے کہ وہ کسی سے بھی پروگرام شروع کریں گے, بات شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے اللہ کا پاک بابرکت نام سے شروع کریں گے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک قرآن شریف کی خوبصورت ترین آیت ہے یہ. ایک اس کو انہوں نے لوگوں کے لیے دوسری مطلب جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے سامنے وہ ہمارے لیے شاید گالی بن گئی ہے, جس کو ہم توبہ نعوذ باللہ, ہمارے لیے تو ایک خوبصورت سی آیت ہے وہ, مگر انہوں نے دوسری دنیا میں ہمارے لیے اگر وہ ہم کہیں یہ آیت پڑھتے بھی ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں, پوری دنیا سمجھتی ہے کہ شاید اس پارٹی سے ریلیٹڈ ہے یا اس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں. ان کو یہ ایک ایسا شعور دے دیا ہے کہ وہ پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور پھر جو آگے ایسی تیسی کرتے ہیں پورے پاکستان کے لوگوں کی. اب دوسری پارٹی کو منسوخ کر کے دوسری پارٹی کے ایک مخصوص لیڈر کا, بے شک جواد احمد بھی ہمارے بہت اچھے پاکستان کے دنیا میں انہوں نے نام کیا ہے, پاکستان میں اپنے گانوں سے اپنی پہچان بنائی, پاکستان کے دنیا میں نام روشن کیا. تو انہوں نے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کا حال بھی جواد احمد جیسا ہوگا. تو ایسا توبہ نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح سے ان کا لیڈر اس وقت اندر پڑا ہوا ہے کوئی قسم کرسی میں, بے شک وہ اپنے اے سی لیونگ ان کے جو لیونگ جو ہے وہ اتنا جو ہے اتنا چاہنا ہے تو وہ, مگر ہے تو جیل ہی نا. بات تو وہی ہے کہ ہے تو جیل نہیں. اور ان کی بہنیں کہتی ہیں کہ میرے بھائی کو کھانا نہیں ملتا, میرے بھائی کو ٹی وی نہیں ملتا, میرے بھائی کو اے سی نہیں ملتا, میرے بھائی کو فریج نہیں ملتا. تو وہ جیل کاٹ رہے ہیں یا کوئی وہ کسی بزنس ٹور پہ گئے ہوئے ہیں یا کوئی ہالیڈے پیکج پہ گئے ہوئے ہیں, کوئی اپنا ٹور کرنے گئے ہوئے ہیں, اس لیے گئے ہوئے ہیں جیل میں اپنے جو انہوں نے کرپشن کی ہے اس کیس میں وہ اندر ہوئے ہیں. جی, اور الحمدللہ انشاءاللہ اس کرپشن کی کہانی ابھی کلا کما ہونے جا رہا ہے, اور انشاءاللہ ایک بڑی گرفتاری اور ایک بڑی جو ہے نا اس تناظر میں ہونے جا رہی ہے, اور بہت سارے راز کھلنے والے ہیں کہ انہوں نے جو ایک دو قبضہ مافیا کو چھوٹ دی ہوئی تھی, انشاءاللہ وہ لوگوں کے گھروں پہ, عام عوام غریب عوام کے گھروں پہ قبضہ کیا گیا بیریا ٹاؤن کے نام پر. تو وہ سارے راز کھلنے والے ہیں, انشاءاللہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. رفیع بھائی کاروبار وغیرہ بھی کچھ کرتے ہیں آپ؟ اچھا جی, میں نے بات تو کر دی تھی پہلے تو پاکستان کے حوالے سے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا میں کریم آباد میں میری وہیں رہائش ہے اور میری وہیں پر شاپ بھی ہے کریم آباد سے. پچھلے کئی سالوں سے ہم اس اذیت میں مبتلا تھے کہ کوئی کاروبار کا کوئی اتنا زیادہ, آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کے بعد سے دوبارہ اسٹیبل ہونا ایک تو ویسے ہی ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو سروائیو کریں. تو بڑی مشکل سے اس کو اسٹیبل کیا, تھوڑا بہت ہم لوگوں نے کام کیا. تو انہوں نے ان کے پاس ایک سندھ گورنمنٹ جو پتہ نہیں ان کے ایک مخصوص ان کے جو لیڈر ہیں کہ بھٹو زندہ ہے, وہ زندہ ہے, باقی پوری دنیا میں پوری دنیا پورا پاکستان پورا کراچی شاید وہ مر چکا ہے. انہوں نے ایک نام سے شروع کرا کہ بھائی انڈر پاس بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے, بڑا اچھا یہ رہے گا وہ ہوگا بڑے اچھا رہے گا. تو وہ اتنے سالوں میں تو کمپلیٹ ہوا, ابھی کوئی ایک ہفتہ پہلے شاید اس کا افتتاح بھی کر دیا ہے انہوں نے. تو افتتاح ہونے کے بعد ہی ہم لوگوں نے, کیونکہ ہمارے تو روز کے جو گزر گیا ہے وہ ہماری, تو ہم لوگوں نے میں دیکھا ایک سنا تو ہے وہ کہ اس بالکل ٹیڑھا انڈر میڑھا. پاس کے اندر کوئی 50 روپے کی مالیت کی کوئی LED لائٹس بھی لگائی گئی ہیں جو لوگ اپنے گھروں کی بالکنی کے اوپر لگاتے ہیں 12 جی ربیع جی الاول کے موقع پہ یا جشن وہ آزادی کے موقع پہ. تو وہ لائٹس بڑی وہ اٹریکٹیو ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے انڈر اب پاس کے ہماری تو اندر روز کی رہائش ہے, ستارے مطلب لگائے ہیں اوپننگ کے علامتی بعد ہی طور پہ. غائب ہو گئی ہیں وہ, جب اوپننگ ہوئی ہے اس کے اچھا, بعد ہی غائب ہو گئی ہیں وہ. علامتی جو طور لوگ پہ لے کچھ کے گئے تھے ستارے بھی اور جو انڈر چسپاں پاس کیے کے گئے. جو اعتراف کا ایریا ہے وہ ہمارے لیے اذیت کا باعث بنا ہوا ہے. اگر ہم ادھر سے کاکا بھوانی کے کریم سے کاکا بھوانی کی طرف نکلیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس ہماری گاڑی اب ہم باہر سے نکلیں گے تو شاید کاکا بھوانی کی دیوار میں جا کے لگیں گے. اور دوسری سائڈ پہ جب ہم موسیٰ کالونی پہ نکلتے ہیں تو سامنے ٹھیلے کا اتنا انبار لگا ہوا ہے, کچرے کا انبار ہے. ایون وہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ پیدل چلنے کی بھی جگہ نہیں ہے, تو یہاں گاڑی کیسے ہم لوگ لے کے جائیں. تو وہ راستہ انہوں نے انڈر پاس تو بنا دیا, مگر اس کے اطراف کا جو ایریا اگر ہمیں ادھر جانا ہے تو ہم کس طرح سے جائیں, کیسے جائیں, وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
دوسرا کل ہم نے دیکھا مرتضی وہاب صاحب کو، جو میئر کراچی بھی ہیں، بہت کہتے ہیں کراچی والا لڑکا، کراچی کا جوان، تو انہوں نے کراچی والوں کے لیے ابھی تک تو کوئی بھی پلان نہیں دیا. پہلے ایڈمنسٹریٹر رہے وہ، اس کے بعد اب وہ میئر بن گئے. کل وداؤٹ ہیلمیٹ، وداؤٹ نمبر پلیٹ بائک لے کے پورے کراچی میں گھوم رہے. اور اچھا انہوں نے کہا، جو ان سے بات کی گئی، جو میڈیا ٹاک ہوئی، جو ہم نے چینلز پر بھی دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ ایک عام آدمی کی طرح گھومیں، اتنی آپ نے شاہانہ جو خرچے ہیں جو آپ کے وہ چھوڑ کے آپ ذرا بائک پہ گھومیں. تو یہ بائک پر گھوم رہے تھے، چلیں بائک پر آپ گھومیں. بائک پر پیچھے جو آپ کے لیے اتنا پروٹوکول چل رہا تھا، فیول تو آپ کا وہی سیم آپ کا یوٹیلائز ہوا، بلکہ ایک موٹر سائیکل کا بڑھ گیا. اگر آپ دیکھا جائے تو وہ پہلے اسی جو پیچھے ان کی گاڑی چل رہی تھی بڑی، اور جو پیچھے پولیس پروٹوکول تھا، جو سارا پروٹوکول چل رہا ہے، جو ایک باقاعدہ کیمرہ مین نے باقاعدہ شوٹ کیا ہے، وہ باقاعدہ شوٹ ہے وہ جو چل رہی ٹی وی پہ ویڈیو. تو وہ تو خرچے تو ان کے اور بڑھا دیے انہوں نے. مطلب ہم ایک ایسی نارمل بات کریں تو آپ نے ایک بائک کا تو پیٹرول اپنا جو بائک کا ایک خرچہ بڑھایا ہے اور کچھ بھی نہیں بڑھایا. لوگوں کو آپ نے ٹینشن اور دی کہ سارے روڈ بلاک کر کے آپ پورے شہر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں گھومتے پھر رہے ہیں، کہ ہم کیسے گھومے پھریں گے بائک پہ. آپ کہتے ہیں لوگوں کو، تو میں نے کہا میں آپ کو بائک پہ بھی گھوم کے دکھاؤں. تو میئر صاحب کون سی اس طرح سے انہوں نے کیا عوام کے لیے کیا وہ کہا تھا اس میں. بالکل اہم گفتگو. اصل میں یہ جو آپ نے بات بتائی نا انڈر پاس کے باہر کے حالات، تو انڈر پاس جی کے اندر بھی انہوں نے تارے دکھائے ہیں عوام کو، اور دن میں تارے بھی دکھا رہے ہیں، اور رات میں تو تارے نظر ہی آتے ہیں. اور وہ انڈر پاس کے اطراف میں بھی نظر آتے ہیں وہ تارے، اور اندر بھی نظر آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بس پھر بھی ہماری عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ عوام نے کس کا ساتھ دینا ہے، کس کا نہیں دینا. اور ترقیاں جتنی بھی ترقی ہوئی پاکستان میں، وہ کب ہوئی، کس دور میں ہوئی. اور خاص طور پہ یہ گزشتہ 1-2 سال بڑے اہم رہے کہ جب پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، اس ٹائم پہ پاکستان نے سروائیو کیا ہے. اور آج پاکستان کی جو پورٹس ہیں وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ آپریشنل ہو رہی ہیں. پاکستان میں وہ تمام کام جو کہ رکے ہوئے تھے سالوں سے، جو ہمارے حکمرانوں کو پیسے دے کے کام بند کرا دیے جاتے تھے، وہ سارے کام ماشاءاللہ الحمدللہ آج دوبارہ شروع ہو گئے. اور اچھا کراچی کی ترقیاتی کاموں کا بیڑا بھی اب پاک افواج نے اچھا اٹھا لیا دوسری ہے. بات میں انشاءاللہ کروں گا امید ہے کہ سلیم بھائی آپ سے جی جماعت اسلامی کے بارے میں. جی تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کراچی کے زیادہ ٹاؤنز انہی کے ہاتھ میں ہیں، جو بھی ٹاؤنز ہیں جو اچھے، مگر کوئی بھی اس میں نہ ہی جماعت کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ماڈل ٹاؤن ہے، اور نہ ہی پیپلز پارٹی کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ماڈل ٹاؤن ہے. دعوے تو دونوں پارٹیوں کے بہت ہیں کہ ہم نے کراچی میں یہ کیا، کراچی میں وہ کیا. اور میں اپنے جو آفس آتا ہوں، میرا آفس حیدرآباد میں ہے، تو جب میں آفس آتا ہوں، آفس آنے جانا ہوتا ہے، تو ہم پچھلے کئی مہینوں سے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر روڈ بھی ڈلا، لائٹیں بھی لگی، تھوڑا سا روڈ بھی بن گیا تھا. تو وہ سنا تھا کہ یہاں پر ان کے جو امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے حافظ معین الرحمان صاحب، وہ یہاں کا وزٹ کریں گے. تو یہ وہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ روڈ کیوں بن رہا ہے، کیونکہ پچھلے 12-14 سال سے ہم یہاں سے آتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، تو یہاں پہ کوئی کام تو ہوا نہیں تھا اس طرح کا. تو جیسے ہی وہ آئے انہوں نے تو سب سے پہلے ایک کام تو یہ کرا کہ یہاں کے تمام ٹیلی فون اور تمام جو کیبلز تھے وہ کاٹ دیے. اس کے کوئی سبب نہیں کیا، کوئی وارننگ نہیں کری، کوئی آپ کو پہلے آپ کو بتایا انتظار نہیں دیا آپ کو کہ بھائی آپ لوگ پہلے سے تیاری کر لیں کہ اگر آپ کے فون بند ہوتے ہیں یا آپ کے جو کیبلز ہیں وہ کٹ جاتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ہوں گے. انہوں نے آئے اور کاٹ کے چلے گئے، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے انہوں نے آفس صاحب نے یہاں کا وزٹ کیا تھا اس ایریے کا. تو جب وہ آ رہے تھے تو جو لائٹیں بند ہو گئی تھی پچھلے 2-4 مہینوں میں، وہ لائٹیں بھی آن کری، اسپیشلی 2-4 اور لائٹیں 2,000 اور نئی بھی لگائی گئی. روڈوں پر جو کلر ہوا ہوا تھا آلریڈی لائنیں ڈال کے، لائٹ بالکل جیسے ہم کوئی باہر کے ایریے میں رہتے ہیں. تو ہم لوگوں نے کہا یار حافظ صاحب کو پھر یہ باقاعدہ باور کرانا چاہیے کہ حافظ صاحب آپ جو ہے پورے کراچی کا کم از کم ایک دن ضرور وزٹ کریں کہ آپ کے آنے سے 2 دن پہلے یہ ایریا کی ان تمام اصل ایریاز میں کی حالت جماعت اچھی ہو اسلامی جاتی ہے. ایک ایسی، یہ میرا ذاتی ایک رائے ہے، اور جو دیکھنے میں آتا ہے کہ جماعت اسلامی ایک جو ہے نا پرائیویٹ ایسوسیشن بن گئی ہے، دھرنا ایسوسیشن. کیا آپ انہیں ہائر کر سکتے ہیں؟ دھرنا کرنے کے بڑے ایکسپرٹ رہے، مارچ کرنے کے، جلسہ کرنے کے ایکسپرٹ رہے. یہ ایکسپرٹیز ہے، ہر ایک پارٹی کی کوئی نہ کوئی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، تو یہ ایکسپرٹیز ہے.
تو یہ جماعت اسلامی کا حال ہے ڈیفینیٹلی، اب اس کو ہم کیا اچھا کہہ سکتے ہیں. دوسری بات اور میں آپ جماعت کو جو بتاؤں، اسلامی جو ایک بات اور میں آپ کے توسط سے دیکھنے والے ناظرین کو بتا دوں کہ یہ جو پیور بلاکس لگ رہے ہیں نا، یہ باقاعدہ سود کے اوپر ایک کام ہو رہا ہے تھرڈ پارٹی کے تھرو. یہ جو جماعت اسلامی کرا رہی ہے، ایک تو اسلام کے نام پہ انہوں نے جماعت بنائی، انہیں چاہیے تھا اس کے خلاف کھڑے ہوں، مگر یہ زیادہ سے زیادہ قرضہ اور سود لے کے یہ کام کروایا جا رہا ہے. یہ جو بجٹ ملتا ہے اس بجٹ سے کام نہیں ہو رہا ہے. اور یہ جو سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، گلیاں بنائی جا رہی ہیں اور جو پارکس بنائے جا رہے ہیں، یہ سارا ایک رقم لی جا رہی ہے سود کے اوپر، اور اس سے یہ بنایا جا رہا ہے. اور اس کا سود بھی پاکستان کی اور خاص طور پہ کراچی کی عوام نے ادا کرنا ہے. یہ تو چلے جائیں گے، تو وہ بجٹ کہاں لگتا ہے جو کیش بجٹ آپ کو مل رہا ہے؟ وہ کیش بجٹ کیوں نہیں لگتا ترقیاتی کاموں میں؟ اور یہ پنگ کر کے ایک کمپنی ہے، تھرڈ پارٹی ہے، تو وہ یہ جو ہے وہ لگاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بلاک کی قیمت اگر 100 روپے ہے تو وہ یہ بلاک لگاتی ہے، اس کی وہ یہ قیمت کاسٹ چارج کرتی ہے تقریباً 500 روپے، اور سود کے ساتھ مارک اپ کے ساتھ جب یہ پیمنٹ ریٹرن کرنی ہے تو اب جو چیز 100 کی ہے اس کے 1000 روپے واپس کرنے ہیں. اور اس پہ تمام لوگ چپ ہیں. یہ جتنے بھی ترقیاتی کام نظر آ رہے ہیں آپ کو، خاص طور پہ پارکس بنتے ہوئے اور گلیاں بنتی ہوئی جہاں بلاکس لگ رہے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں اور بڑی ہی وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں، مگر اس پہ ابھی تک جماعت اسلامی نے کوئی بات نہیں کی. اور جو ایک مین مسائل ہیں، بیسک مسائل ہیں، دیرینہ مسائل ہیں، وہ بھی کراچی والوں کے اپنی جگہ کھڑے ہیں. جی رفیع بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ اور جی اچھا میں دوسری آپ کو بات بتاؤں، جو مزے کی بات تھی وہ ہم لوگوں نے جو نوٹ کیا، تو آپ کو جیسے میں نے بتایا تو حافظ صاحب ابھی 2-4 دن سے آئے ہوئے تھے میرے خیال سے کراچی کے، انہوں نے شاید پورے وزٹ کیا ہے. میں میں بتا رہا ہوں تو وہ یہاں بادر آباد پر بھی آئے تھے ہمارے آفس کی طرف، اور اس سے پہلے تو انہوں نے فیڈرل ایریا کا بھی دورہ کیا تھا. تو کمال بات یہ تھی کہ جب وہ آ رہے تھے تو یہ سب لائٹیں اور جھنڈے اور ان کے بہت بڑے، جو ایک دور میں دوسری پارٹی تھی جس کو شاید بین کر دیا گیا، جس پر وہ لگ گیا، ایک پارٹی ہوتی تھی کراچی کی. اس کے بعد ابھی جماعت اسلامی نے شاید بالکل وہی پیٹرن اپنایا کہ آنے سے پہلے جھنڈے لگ گئے، لائٹیں لگ گئی، گملے لگ گئے، بڑا ایریا کو صاف ستھرا کر دیا. مگر کل سے یہ دیکھا گیا ہے کہ کل میں نے اپنے ایریا میں بھی دیکھا اور آج اپنے آفس میں بھی دیکھا کہ وہ تمام گملے، تمام جو انہوں نے جو اوپر کی ڈیکوریشن جو کری تھی حافظ صاحب کے آنے کے لیے، نرسری وہ والوں سے تمام ادھار چیزیں لیا سب اور غائب ہیں. واپس کر دیا. اب یہ کس طرح کی کرپشن ہے، یہ کس طرح کا وہ تھا، کیا تھا سمجھ میں نہیں آیا. کہ یہ کیا تھا کہ گملے اٹھا کے جو رکھے گئے تھے وہ ان کے سامنے رکھے تھے ان کو دکھانے کے لیے کہ آپ افتتاح کر دیں اس روڈ کا یا اس ایریے کا یا اس جگہ کا. تو اس کے بعد پھر وہ غائب ہے سب چیزیں. تو وہ بجٹ کہاں ہے؟ اگر وہ بجٹ کے طور پہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی ہم نے ایریا شہر کے لیے کو بجٹ ایک نہیں کیا. ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو رینڈملی کسی بھی علاقے کو جا کے چیک کرے اور اپنے نچلی سطح کے لوگوں کو چیک کرے. اور وہ اس لیڈر سے فی الحال تو پاکستان اور کراچی شہر محروم ہو گیا کہ جو کہ نچلے طبقے کے کسی بھی آفس میں کسی بھی وقت وزٹ کر لیا کرتا تھا، فون کر لیا کرتا تھا، اور اس کا تعلق اپنے نچلے سطح کے نہ صرف کارکن سے بلکہ عوام سے اور ہمدردوں سے بھی ہوا کرتا تھا. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. کراچی شہر ایک اس طرح کی لیڈر کی تلاش میں ہے. اور آج بھی جو ایک سیاسی جماعت میں مندر بانٹ چل رہی ہے کہ آنے والے کچھ الیکشن اناؤنس کیے گئے ہیں پارٹی کے اور وہاں پہ بھی بندر بانٹ چل رہی ہے. تو یہ چیزیں آرٹیفیشل ہوتی ہیں، اور ایک نیچرلی جو چیز ہوتی ہے وہ نیچرلی ہوتی ہے. آرٹیفیشل چیزوں کو پلان کیا جاتا ہے اور 10 سال کے لیے پلان کی جاتی ہیں کراچی شہر میں چیزیں. اور جماعت اسلامی کو بھی مسلط پہلے بھی 10 سال کے لیے کیا گیا تھا، ابھی بھی 10 سال کے لیے یہ یہاں پر ان کو آزادی ملی ہے. اب یہ چاہیں تو اس آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کراچی کی عوام کے دلوں میں جگہ بنا لیں، مگر یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی 10 سال کی جو ہے نا چھوٹ ملی تھی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2012 سے 2022 تک یا 2023 سے 2013 سے 2023 تک. مگر ایک عوامی مقبولیت تو کسی نہ کسی طرح سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اور عوام کے ساتھ ایک دماغی گیم کھیل کے تو مل گئی تھی، مگر وہ کام مجھے نہیں وہ کر سوشل سکی میڈیا کی کراچی جیسا شہر بات میں کر بھی. رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ بھی عوامی مقبولیت تو نہیں تھی نا. وہ بھی ابھی جب پتہ کیا جب آئے ہیں
تو وہ سارے پتہ چلے کہ وہ تو تمام فیک اکاؤنٹ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے فیک اکاؤنٹ بھی تھے. مزدوری تو ہم اس کو کہیں گے نا کہ چلے پاکستان کی جو پبلک ہے وہ پبلک کا اپنا اوپینین ہے, ہر ایک کی اپنی پسند ہے, ہر ایک کی اپنی پسندیدہ جماعت ہے, اس کا اپنا وہ ہو سکتا ہے پوائنٹ آف ویو, مگر وہ تو تمام فیک پوائنٹ وہ تھے, سارے اکاؤنٹ تھے. تو یہ پبلکلی کو ان کی کوئی اتنا فیم تو نہیں ملنا ہوا. وہ اصل میں پیڈ اکاؤنٹ تھے, پیڈ ایڈ لگتے تھے, وہ پیڈ کیمپین لگتی تھی. تو بس یہ پاکستان کا یہی مستقبل ہے سیاسی اعتبار سے, اور پاکستانیوں کے نصیب اور مقدر میں یہی لکھا ہے. سیاسی اعتبار سے ہم بات کریں, چاہے سیاست کی بات کریں یا جمہوریت کی بات کریں, تو رفیع بھائی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. کیا کریں, کوئی اور پیغام بہت لینا چاہیں گے؟ پروگرام کا وقت ختم ہوا نہیں, چاہتا بس ہے, 1 بہت منٹ 30 سیکنڈ رہ گئے آپ کو بس. بہت آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا تھا. کافی ٹائم سے ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کے پروگرام میں کال کی جائے اور اتنے آزادی سے بات کی جائے, ورنہ چینل پر بات کرتے ہیں تو فوراً کال کٹ کر دی جاتی ہے اگر کسی کا بھی ایک کا بھی نام لیا جائے. مگر آپ نے تفصیل سے بات بھی سنی ہماری, اور امید ہے کہ آپ ہمارا یہ جو قریبت کا جو میں نے آپ کو بتایا راستے کا, اس کو حل کروانے اور اپنا اہم کردار ادا کریں گے. انشاءاللہ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں, اور فزیکلی انشاءاللہ جب میں پاکستان آتا ہوں تو ایک کریم آباد کا ہم وزٹ بھی رکھیں گے. اس کے بارے میں ہم سوشل میڈیا پہ بھی اناؤنس کریں گے اور اپنے پروگرام میں بھی اناؤنس کریں گے, اور ہم تمام کراچی کے ان علاقوں میں جائیں گے جہاں سے زیادہ مسئلے مسائل کے لیے کالز آ رہی ہیں فزیکلی, اور آپ لوگوں سے فزیکلی ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ, اور مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی. اور یہ ایک عوامی پروگرام ہے, یہ پیڈ شو نہیں ہے, ہم لفافہ نہیں لیتے, میں نہیں چاہیے لفافے, ہمیں پاکستان کی تعمیر, ترقی اور خوشحالی چاہیے. بہت شکریہ رفیع بھائی. پاکستان کی تعمیر, ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر جمعے کو عوامی عدالت صبح 10:05 پر, ہر ہفتے کو صبح 10:05 پر تاجر برادری کو پرموٹ کرنا, ان کی مارکیٹنگ کرنا ہماری ذمہ داری. ہر اتوار کو ایک فیملی ڈے جس میں ہم کریں گے گپ شپ, آپ کریں گے برتھ ڈے وش, ویڈنگ اینیورسری وش, یا کوئی بھی آپ نے اپنی سکسیس اسٹوری یا کوئی بھی کہانی, کوئی بھی بات, کوئی بھی دل کی بات, کوئی بھی مشورہ کر سکتے ہیں. کسی کی کوئی لڑائی جھگڑا ہے اس حوالے سے چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, کھلی آزادی, یعنی فیملی ڈے. تو برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم دیکھتے رہیے گا تمام سوشل میڈیا پر بھی بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم, اور K21 نیوز پر ہر جمعہ, ہفتہ اور اتوار کے صبح 10:05 پہ. پاکستان اسی طرح تعمیر اور ترقی میں ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں, پاکستان, پاکستانی افواج اسی طرح کامیابی سمیٹتے رہیں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.